فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، نہایت قابل احترام علماء کرام، مقررین اعظام، وقت بہت مختصر رہ گیا ہے. تفصیلی گزارشات جو آپ کے سامنے آنی چاہیے تھی، ہمارے نہایت قابل قدر علماء کرام، مہمانان اعظام کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں. پھر آخر میں سرپرست کی جانب سے خوب اچھی طرح آپ کو جھنجھوڑ بھی دیا گیا ہے. اس لیے کوئی زیادہ تفصیلی بات کرنے کی خاص ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اللہ جل شانہ ان طلبہ کرام کی تکمیل حفظ کو قبول فرمائے، ان کی زندگیوں میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے متعلقین میں، ان کے معاونین میں حق تعالیٰ اپنے کرم سے حقیقی دین زندہ فرمائے، اور طلبہ کرام کو اس عظیم قرآنی نسبت کی زندگی بھر لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارکبادی کے مستحق ہیں ذمہ داران مدرسہ بھی، اساتذہ کرام بھی. معلوم ہوا کہ خواتین بھی مردوں سے کہیں زیادہ تعداد میں یہاں جمع ہیں، جیسا کہ یہاں صدر مدرسہ نے بیان کیا. بات یہ ہے کہ بچوں کا تعلیم کا پانا، اس کے پیچھے عورتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. اگر عورت کا ذہن دین کا بنتا ہے تو پھر نسلوں میں بھی دین منتقل ہوتا ہے. مردوں میں دین آتا ہے تو گھر کے دروازے تک دین آتا ہے، عورتوں میں دین آتا ہے تو گھر کے اندر دین داخل ہو جاتا ہے. اور یہ دین نام ہے قرآنی تعلیمات کے مجموعے کا. اسی لیے اللہ پاک نے دینی تعلیم کا آغاز فرمایا اقرا بسم ربک سے، اور اخیر میں آیات جو اتاری گئیں
اخیر میں اترنے والی آیات میں ایک آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین مجموعہ احکام قرآنی کا نام ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کے مجموعے کا نام ہے، قرآن مجید کے ہدایات کے مجموعے کا نام ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کے ارشادات بھی وحی کی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو بھی فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہوتا ہے، جیسا قرآن وحی ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام کے ارشادات بھی وحی ہوتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور احادیث، قرآن اور سنت، ان دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور یہ دین انسانوں کی زندگی ہے، زندگی۔ زیادہ تر ہمارے مقررین نے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ زور دیا، کیونکہ انہیں کو باقاعدہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، شاید اسی لیے مخاطب بچوں کو بنایا گیا۔ لیکن جہاں تک دین کی ضرورت کا معاملہ ہے، یہ سب کی ضرورت ہے، مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی۔ نوجوان سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹوں کو بولے، بڑوں کو بولے، ہم کو نہیں بولے، اس واسطے بول رہا ہوں، چھوٹوں کی بھی ضرورت ہے، بڑوں کی بھی ضرورت ہے، منزلوں کی بھی ضرورت ہے، دین سب کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ دین ہی دراصل زندگی ہے۔ اللہ کرے کہ مختصر سے وقت میں یہ بات سمجھ میں آئے کہ زندگی جسے کہنا چاہیے وہ دینی زندگی ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے پرندہ، اڑنے والا پرندہ زندہ ہے یا نہیں؟ ہاں زندہ ہے۔ دوڑنے والا جانور زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے۔ رینگنے والا کیڑا زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے۔ پانی میں اچھلتی کودتی تیرتی مچھلی کے بارے میں پوچھو زندہ ہے یا نہیں، تو کہتا ہے کہ ہاں زندہ ہے۔ تو زندگی تو سب میں ہے۔ پھر انسانی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جانوروں میں زندگی ہے، درندوں میں ہے، پرندوں میں ہے، چرندوں میں ہے۔ ایک صاحب بول رہے تھے مچھلیوں کو شامل کرتے ہوئے ترندوں میں ہے، تیرنے والوں میں بھی، ریگندوں میں بھی ہے، زمین پہ رینگنے والوں میں۔ زندگی تو سب میں ہے۔ پھر انسانی زندگی کسے کہتے ہیں؟ اس واسطے یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ جو جسم ہے، اس میں جان ہو تو یہ جسم میں زندگی ہے۔ آنکھ ہے تو اس میں بینائی ہے، تو یہ آنکھ کی زندگی ہے۔ زبان ہے، زبان میں گویائی ہے، تو یہ زبان کی زندگی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں حرکتیں ہیں تو یہ ہاتھ پاؤں کی زندگی ہے۔ لیکن یہ زندگی عمومی ہے،
دیکھنے والا پرندہ بھی ہے، چلنے والا درندہ بھی ہے، تیرنے والی مچھلی بھی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے، چہچہانے والے خوبصورت پرندے ہیں، ان میں بھی ایک طرح کی زندگی ہے۔ تو چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوڑنا بھاگنا، اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے تلاش میں نکلنا، حاصل کرنا، اگر اسی کا نام زندگی ہے تو یہ زندگی تو حیوانات میں بھی ہے، یہ زندگی تو پرندوں میں بھی ہے۔ ہمارے بڑے لوگ کہتے تھے کہ پرندہ گھر بناتا ہے، اچھے اچھوں کے گھر سے اچھا گھر۔ اس واسطے کہ پرندے کا گھر جس جگہ رہتا وہاں گھر بادشاہ بنانا بھی مشکل ہے۔ پانی کے کنارے اگا ہوا درخت، اس کی پھیلی ہوئی ڈالیاں، پھر اس میں بھی سب سے باریک ڈالی، باریک ڈالے کے کنارے پر جو پانی کے اوپر رہتا، بالکل وہاں تک ہاتھ نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی وہاں تک پہنچنے کے بعد سے وہ ڈالے کو پکڑا تو ڈالا ٹوٹ کے انہیں خود ہی اندر ہو جاتا۔ نیچے سے پانی ہے، اوپر سے آسمان ہے، فضاؤں میں جھول رہا ہے، اتنا شاندار گھر بناتا کہ تو پرندہ۔ اپن لوگ گھر بنا لے کے بول رہے کیا کام کرا جی، گھر بنا لیا۔ پرندے سے بہتر تو گھر نہیں بنائے۔ پرندے ایک دم ہمیشہ تازہ چیزیں استعمال کرتے، اپن لوگ تازہ بھی چلا لیتے، باسی بھی چلا لیتے، اور فریج آنے کے بعد سے تو پوچھو ہی مت۔ 4 دن کا، 8 دن کا، 15 دن کا سب کچھ چل رہا ہے، اور بقرعید میں تو 2 مہینے 3 مہینے بھی چلاتے ہی رہتے۔ تو دیکھ رہے ہیں جانور بھی، روزی حاصل کر رہے ہیں جانور بھی، بچے ہو رہے ہیں جانوروں کو بھی، گھراں بنا رہے ہیں جانور بھی، بچوں کی پرورش کر رہے ہیں جانور بھی۔ جنگلوں میں دیکھنے کا موقع تو اکثر ہوتے رہتا، لیکن نہیں ہوا تو بھی گھروں میں دیکھو، مرغیاں رہتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، کھانے کی چیز ملتے ہی چونچ میں اٹھا کے نیچے ڈال کے خاص آواز دیتی، پورے بچے بھاگ کے آگے کھانا شروع کر دیتے۔ اگر کوئی خطرہ محسوس ہوا تو فوراً پاواں پھیلا کے، پراں پھیلا کے پورے بچوں کو اندر سمٹ لیتی، نہیں دکھنا انہیں بول کے۔ اگر کوئی بچوں پر حملہ کرنے کے واسطے قریب آنے کی کوشش کرا تو اڑ کے اسے مارتی۔ بچوں کی حفاظت بھی کر رہی، بچوں کی پرورش بھی کر رہی، بچوں کو کھانا بھی سکھا رہی۔ اتنے کام کر لے کہ ہم لوگ سمجھ رہے میری لائف بھی کیا لائف ہے، میری زندگی بھی کیا زندگی ہے۔ ذہن ادھر منتقل ہی نہیں ہو رہا لوگوں کا کہ انسانی زندگی کس چیز کا نام ہے۔ اس واسطے یاد رکھیے کہ ایک ہے حیوانی زندگی اور ایک ہے انسانی زندگی۔ انسانی زندگی لانے والی شخصیت کا نام ہے روح، روح الامین۔ زندگی کا سامان لاتے بلکہ ان کا نام روح ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو،
اللہ کی رسول کی بات کو مان لو جب وہ تم کو بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تم کو زندگی دے، جو تم کو حیات دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی اصلاً یہ ہے، اسی لیے عرض کیا گیا کہ دینی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ گیا ہے تو ایک بات اور سمجھ لیجیے۔ جیسے آنکھ ہے، یہ جسم ہے، بینائی ہے، یہ اس میں جان ہے۔ اس بینائی میں اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ آنکھ میں حقیقی زندگی ہے۔ زبان ہے، ایک جسم ہے، زبان میں گویائی ہے تو وہ ایک طرح کی زندگی ہے، لیکن اس زبان میں اللہ کے احکام کے مطابق بول ہے تو یہ زبان کی حقیقی زندگی ہے۔ اگر دل ہے تو وہ ایک جسم ہے، اس میں حرکت ہے تو وہ اس کی زندگی ہے، لیکن اگر اس دل میں ایمان ہے، توحید ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول سے تعلق ہے، قرآن کی عظمت ہے، آخرت کی فکر ہے، پاکیزہ نیتیں ہیں، اوصاف ایمانیہ ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ دل کی حقیقی زندگی ہے۔ اب یہ زندگی کی ضرورت جیسے بچوں کو ہے ویسے ہی بڑوں کو بھی ہے، ویسے ہی منجلوں کو بھی ہے، اور جیسے مردوں کو ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے دیکھ لیا کہ جان ان لوگوں میں سے ختم ہو گئی تو اس واسطے چاروں طرف سے حملہ آور ہے۔ پوری دنیا اس وقت میں مسلمانوں کے اوپر جو ٹوٹ پڑی ہے خواہ ہی نہیں ہے، دیکھ لیا ہے ان لوگوں نے، جان نکل گئی ان میں سے۔ کسی زمانے میں ایک ملک مسلمانوں کو سالانہ جزیہ دیتا تھا، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے سالانہ ٹیکس دیا کرتا تھا۔ اور جب بھی مسلمان پہنچ رہے ہیں لینے کے واسطے بولے تو ریڈی تیار رکھتے تھے وہ لوگ۔ کئی کو بولے تو مقابلہ کرنے کی جرأت و ہمت نہیں تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات بدلنے شروع ہو گئے، لوگوں کا عبادت کا ذوق کم ہو گیا، غذاؤں کا ذوق بڑھ گیا، تقوی کا ذوق ختم ہو گیا، لباسوں کا شوق بڑھ گیا، آخرت کی فکر کم ہو گئی، گھر بنانے کی فکر زیادہ ہو گئی، نتیجے میں کھا پی کے موٹے تازے تنومند بن گئے۔ لباس دیکھے تو نہایت ہی خوشحال فربا قسم کے لوگ دکھائی دیتے تھے۔ مسلمانوں کی جانب سے جزیہ لینے کے واسطے وہ لوگ اس ملک میں داخل ہوئے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہم جزیہ نہیں دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں دیں گے، ہر سال تو خاموشی سے دیتے تھے، اب نہیں دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے ملک میں رہتے ہوئے جب ہم کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ لوگ آنے والے ہیں تو ہم لوگ گھبرانا شروع کر دیتے تھے، اور اب کی صورتحال یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے ملک میں ہمارے سامنے تک آ گئے، کسی قسم کی کوئی ہیبت تمہاری ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس واسطے ہم یہ حوصلہ محسوس کر رہے ہیں کہ تم سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کی بنا پر مقابلہ کریں گے مگر جزیہ نہیں دیں۔ اور پھر کہا وہاں کے حکمران نے وہ لوگ کہاں گئے جن کے راتوں کی عبادت کی وجہ سے ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا؟ وہ لوگ کہاں گئے جن کے جسموں کے اوپر سادہ لباس ہوتا تھا؟ اور وہ لوگ کہاں گئے جن کے غذاؤں کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ کمزور سے دکھائی دیتے تھے؟ لیکن ان کی عظمت و اہمیت ہمارے دلوں میں اس درجے زیادہ تھی کہ ان کو دیکھ کر ہم پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ بات کیا تھی؟ وہ ایمانی قوت، وہ تقوی اور پرہیزگاری، وہ تعلق مع اللہ،
اور وہ سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام، اور وہ فکر آخرت، اور وہ اللہ کے ایک ایک حکم کو بجا لانے کا جذبہ، جن کی راتیں اللہ کے منشے کے مطابق اور جن کے دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتے تھے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اگر وہ لوگ آئیں گے تو ہم جزیہ دیں گے، تم کو نہیں دیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان لوگوں کی جان نکل گئی ان لوگوں کے اندر سے۔ تو میرے بھائیوں، جان کی جان ایمان ہے، یاد رکھو۔ اور اعضاء و جوارح کی جان اللہ کے احکام ہیں، اور اللہ کے احکام سے واقفیت قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہوگی، اور اس کی ضرورت سب کو ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے والے زندہ، اللہ کو بھولنے والے مردہ، بلکہ حدیث شریف میں بار بار سنے ہوں گے آپ لوگ۔ اب یاد ہے اللہ میاں؟ اللہ یاد نہیں ہے۔ ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، صرف 30 دے دو مجھے، 30، یہ 30,000 کو کافی ہے۔ تو کسی نے پوچھا تم 30 کیا کریں گے ان 30,000 کا؟ بولے تو انہوں نے فرمایا کیا 30 زندہ 30,000 مردوں کے واسطے بسنی ہے کیا؟ پوچھو۔ یہ زندگی لانے کی بھائیوں محنت کرنے کی ہے۔ اس لیے آج کے سبق میں کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کا نام زندگی ہے۔ انسانی زندگی، روحانی زندگی، ربانی زندگی، رحمانی زندگی، قرآنی زندگی، اپنی اس جسمانی زندگی میں اللہ کے احکام کے لانے کا نام ہے۔ جب یہ آ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمت نہیں ہوں گی لوگوں کی۔ جاندار دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹتے ہیں، بے جان دیکھتے ہیں تو کوئی بھی آگے بڑھتا۔ سارے لوگ آگے کہہ کے واسطے بڑھ رہے ہیں، بولے تو جان نکل گئی اس میں۔ بالکل ہمارا حال کیسا ہو گیا؟ جیسے شیر کے چمڑے میں بھوسا بھرا ہوا۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آپ جا کے دیکھیں گے، اس کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتا ہے، جا کے اس کی گردن پہ بیٹھ جاتا۔ لیکن اگر صحیح کا شیر آیا تو آبادی کا شیر بھاگ جاتا۔ آبادی کا شیر بولے سمجھ رہے نا؟ دادا دادا۔ آج کل یہ دادا بھی 2 قسموں کے ہیں، ایک دادا نسبی اور ایک دادا خوش فہمی۔ جی، خوش فہمی کا ایک دادا رہتا۔ دادا بننے کے واسطے پہلے اس کو بیٹا ہونا، وہ بیٹا بڑا ہونا، پھر وہ بیٹے کی شادی ہونا، پھر اس کو بیٹا ہونا، تو ابھی نو بنے دادا۔ آج کل دادا کیسے بن جا رہی؟ اس کی خود شادی نہیں ہوئی، دادا بن گیا۔ اصلی شیر اگر آیا تو آبادی کا دادا، آبادی کا شیر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ جب جان ہوتی ہے شیر میں تو پھر ایسی صورت میں دوسروں میں ہمت نہیں پیدا ہوتی۔ جب جان آئی تھی صحابہ میں، قرآن و سنت کے ذریعے سے جب صحابہ کرام میں جان آئی تو فارس کی طرف گئے تو دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے، روم کی طرف گئے تو دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے، مصر میں گئے تو دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے، قسطنطنیہ گئے دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جس علاقے میں گئے، بصرہ میں گئے، بغداد میں گئے، جس علاقے میں پہنچے، ہر جگہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، کیوں؟ دیکھ لیا ان لوگوں کے کہ ایک جاندار ٹیم آ گئی۔ حالانکہ مادی اعتبار سے ان کے پاس میں کچھ زیادہ نہیں تھا۔ آج کے حالات میں مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا اسلام مخالف، مسلم مخالف بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں روز نئے نئے مسائل مذہب کے نام پر کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ہر مسلمان پریشان ہے، لیکن وہی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا جس کی طرف اسے ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حقیقی زندگی اپنے اندرون میں لانا،
یہ وہی اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، شریعت کو جانیں گے، اسلام سے واقف ہوں گے، اور پھر ان سب کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تب کہیں جا کر صحیح معنی میں دین زندگی میں آئے گا۔ میرے بھائیوں، دینی مدارس اسی قسم کی محنت میں اصلاً لگے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ اس واسطے اکثر کہا کرتا ہوں میں، حضور جن لوگوں کو سب سے بہتر بولے، نبی علیہ السلام جن کو سب سے بہتر بولے، نبیوں کے امام جن کو سب سے بہتر بولے، اللہ کے حبیب جن کو سب سے بہتر بولے، نبیوں کے خاتم جن کو سب سے بہتر بولے، آج پورے عقل مند مل کے ان کو سب سے کمتر بول رہے ہیں۔ ابھی کوئی مقرر صاحب نے سنایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے وہ قرآن سکھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اور یہ حدیث بھی پکی حدیث ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جس وقت امت مسلمہ ان کو سب سے بہتر سمجھنا شروع کر دے گی، اس وقت میں ان کے زندگی میں جان آنا شروع ہو جائے گی۔ اس واسطے معزز بھائیوں، معزز بہنوں، عورتیں بڑا کام انجام دے سکتی ہیں، بڑی تعمیر کر سکتی ہیں معاشرے کی۔ آپ متوجہ ہوں ان چیزوں کی طرف، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو، انہوں نے اپنے بچے کو یعنی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑے سے پیسے ان کی بغل میں سیکھ کر تعلیم حاصل کرنے کے واسطے بھیج دیا تھا۔ کس کو؟ پیران پیر کو، شیخ جیلانی کو، سلسلہ قادریہ کے سرتاج اور سرخیل کو، جن کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگ ماشاءاللہ دین حق پر آئے۔ ماں کا کارنامہ ہے اس کے پیچھے۔ عورتیں بڑا کام کر سکتی ہیں۔ ایک ایک مجلس میں کئی ہزار لوگ توبہ کرتے تھے ان کی، اور ان کا آغاز تبلیغ جو ہوا وہ اس شان کے ساتھ میں ہوا کہ سب سے پہلے چوروں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور چوروں کے سردار نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس واسطے کہ وہ چوراں پکڑ لیے تھے، اس سے لوٹ لیے، بچہ تھا تو اس کے پاس بھی کچھ ہے کیا بول کے گئے، جا کے پوچھے تمہارے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ بولے تو ہاں ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے تو اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ بولے تو بغل میں، میری بغل میں ہے، ہمارے اماں سیکھے اس میں رکھے ہوئے، تمہارے کو نہیں معلوم ہم لوگ چورا ہیں بول کے؟ پھر سیدھا کئی کو بتا دے رہے ہیں، بولے تو ہماری اماں بولے کبھی جھوٹ نہیں بولنا بول کے۔ بس دل پر اثر ہو گیا چوروں کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ماں کی ہدایت پر اس درجے عمل کرتا ہے تو ہمیں اس غلط راستے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سردار نے، چوروں کے سردار نے توبہ کی، کہا کہ اب میں نے یہ لائن چھوڑ دی۔ بولے جب ہمارا سردار چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں؟ ان سب نے چھوڑ دیا۔ ان کا نام ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے پیچھے دعائیں اور محنتیں ماں کی ہیں۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی امام غزالی نماز پڑھاتے تھے، بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں کو فکر پیدا ہو جاتی تھی کہ بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے ان کے پیچھے۔ انہوں نے آ کے ماں سے کہا کہ یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ فرما رہے ہیں تو جاتا ہوں۔ جا کے پیچھے نماز پڑھے، ایک رکعت پڑھ کے واپس آ گئے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ ایک رکعت پڑھ کے کائی کو آ گئے؟ اور تو ماں سے انہوں بولے کہتے کہ انہوں نماز میں طہارت کے مسئلے سوچ رہے تھے۔ بولے
ان سے بلا کے پوچھے تم کیا کر رہے تھے. قرآن شریف کی جب آیت آتی ہے تو اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں ادھر ذہن چلتا ہی ہے. فرمایا کہ تم دونوں میرے کام کے نہیں نکلے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تم اس میں مشغول, تم اس میں مشغول. ماں کا معیار دین ایسا تھا, ماں کے دین کا معیار ایسا تھا. مردوں کو بھی نصیحت لینا چاہیے, عورتوں کو بھی. اور جہاں تک رمضان کے بارے میں مول صاحب سنائیں گے بول کے مجھے بول دیے, مگر کب بولے؟ جب 2:30 بج گئے تھے. اب ایسی صورت میں کیا بول سکتا ہوں بتائیے میں آپ حضرات کو. بس یہی ہے کہ یہ مہینے کو غنیمت سمجھ لو اور اس میں تقوی اور پرہیزگاری سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. اور یہ کھانا پینا تو 11 مہینے چلتا ہی ہے نا, پھر زیادہ دلچسپی رمضان میں کھانے پینے کی کہے گو. ابھی ہم لوگوں کا سفر ہوا تھا, ہوٹل میں وہ پھیکے کھانے مل رہے تھے. تو ہمارے گروپ کے لیڈر نے کہا یہاں تو کھانا ایسے ہی بن رہا, ہمارے حیدرآبادیوں کو نہیں جمتا, دوسری ہوٹل سے میرے کو بریانی بنا کے لانے کی اجازت دے دو. انہوں نے بولا نہیں دے سکتا میں, اس واسطے کہ ایک کو اجازت دیا تھا تو 50,000 ریال کا جرمانہ لگا تھا. بس یہاں جو بن رہا وہی کھاؤ. اس کے بعد میں یہ بولا 2 سال سے تم لوگوں کو عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا, اب راستہ کھلا تو اب تم لوگ آئے. وہ بھی آئے تو 8-15 دن کے واسطے آئے. اب یہاں آنے کے بعد بھی پھر کھانا اچھا چھونا بول رہے, عبادت کے واسطے آئے, جا کے عبادت کرو بول رہا ہوٹل والا. ہم لوگوں کو رمضان آ رہا ہے تو وہی مرچیاں ہیں, بھجیے ہیں, اوڑے ہیں, جناب دہی بڑے ہیں, ہریسہ ہیں, حلیمہ ہیں, جی مختلف قسم کے. رمضان کیا بولے تو کھانے پینے کا زمانہ بن گئے. غیر مسلموں میں تعارف ہو گیا, تمہارے وہ کھانے پینے کا زمانہ کب آ رہا بول کے ہمارے رشتے دار سے پوچھے. ایک صاحب ہمارے رشتے دار سے پوچھے تمہارے کھانے پینے کا زمانہ کب آ رہا. انہوں نے بولے بھائی ہمارے کھانے پینے کا زمانہ کون سا, ہمارے کھانے پینے کا مہینہ کون سا. ارے وہ سیرن ویرن بجاتے دیکھو تم لوگ, وہ مہینہ. ارے وہ کھانے پینے کا نہیں ہے جی. بولے تو نہیں جی, تم لوگ زیادہ کھانا پینا وہی مہینے میں کرتے. بولے جی اس میں بھی کھانے پینے کی طرف ہی متوجہ ہیں. عورتیں سامان لانے کی طرف ہیں, برتن بدلنے کی طرف ہیں, بیڈ شیٹاں تبدیل کرنے کے چکر میں ہیں, کپڑے خریدنے کی فکر میں ہیں. ارے بھائی وہ عبادت کا زمانہ ہے, روزہ رکھو, اللہ کو یاد رکھو, راتوں میں عبادت کرو, قرآن پاک کا مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کو راضی کر لو اور منا لو. اس مقصد کے واسطے یہ مہینہ ہے. اس لیے معزز بھائیوں, رمضان کے بارے میں بھی فکر کریں کہ ہمارا اچھا سا شیڈول اعمال صالحہ میں مشغولی کے گزرنے لگے. ایسی تعیین ابھی سے اس کی کر لو. بچوں کو دینی تعلیم دینا ہو اور ضرورت کے بقدر ہر مسلمان مرد میں, عورت میں, زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے احکام کا آنا ضروری ہے. زندگی اسی کا نام ہے, ورنہ حیوانی زندگی میں اور اس زندگی میں پھر کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا. اللہ جل شانہ اپنے کرم سے ہم سبوں کو علم صحیح, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لک الحمد ولک الشکر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا یہاں کی جانے والی محنتوں کو قبول فرما. جن بچوں کے حفظ کی تکمیل ہوئی مولا ان کی زندگیوں میں ہر طرح کا خیر عطا فرما. ان کے متعلقین کی زندگیوں میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. مدارس دینیہ کو استحکام نصیب فرما. مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی مسجد اقصی کی حفاظت فرما. مسلمانوں اور اسلام کی اے اللہ دشمنان کے شرور سے حفاظت فرما. اسلام اور اہل اسلام کو اے اللہ سربلندی نصیب فرما. پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما. حق کی آوازوں کو غالب فرما, باطل آوازوں کو پست کر دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں عافیت کے ساتھ
نیکی کی توفیق کے ساتھ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ مولا آپ کے احکام ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جو انبیاء ہیں ان کے لیے مناسب رشتے نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے احباب جتنی بہنیں یہاں جمع ہیں ان سب کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہوں عافیت کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ ان کی تکمیل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سبوں کے لیے میسر اور مقدر فرما۔ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، کام کرنے والوں میں ہمت اور حوصلہ نصیب فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے حق میں علم نافع مقدر ہو ایسے طلباء کو مولا ان مدارس کی طرف متوجہ فرما۔ یہاں موجود ہر فرد کو اے اللہ اپنی نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔